السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ عشق کا عین کی 14ویں قسط لے کر حاضر ہوں، جس کے مصنف علیم الحق حقی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ نہیں مانو گے اور شاید برا بھی مان جاؤ گے۔ اس پر الہی بخش چوکنا ہو گیا۔ میں تو نوکر آدمی ہوں سعدی بی بی، پھر ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کہیں ہی نہیں، کہنی بھی ضروری ہے۔ الہی بخش ہچکچایا، پھر بولا، تو کہہ دیں، ذرا گاڑی سائیڈ میں روکو، سعدی نے فرمائش کی۔ الہی بخش نے موقع دیکھ کر گاڑی ایک طرف لگا دی، لیکن وہ اندر ہی اندر پریشان تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے گاڑی رکوائی گئی ہے۔ جی سعدی بی بی، اس نے شیشے میں سعدی کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سعدی نے اپنے پرس میں سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، اس کے بعد میں تم سے کچھ کہوں گی۔ الہی بخش نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر نوٹ تھام لیے، مگر پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ یہ کس لیے سعدی بی بی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم بہت اچھی پینٹ شرٹ، بہت اچھے شوز خریدو۔ میں چاہتی ہوں کہ کل صبح تم یہ نئے کپڑے پہن کر باہر آؤ۔ الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ سعدی بی بی، پیسے میرے پاس بھی ہیں، پوری تنخواہ بچ جاتی ہے میری، کوئی خرچ ہے ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن یہ میری خواہش ہے۔ مجھے افسوس ہے سعدی بی بی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ الہی بخش نے نوٹ پچھلی سیٹ پر گرا دیے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے قمیض پتلون کبھی نہیں پہنی، مجھے عجیب سا لگے گا، تماشا بننے کا احساس ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سعدی بی بی، مان جاؤ نا۔ نہیں مان سکتا۔ سعدی بی بی، آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔ اتنی سی بات میری نہیں مان سکتے؟ سعدی رواںسی ہو گئی۔ میں مجبور ہوں سعدی بی بی۔ یہ کہہ کر الہی بخش نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد پورے راستے خاموشی رہی۔ کالج آنے پر سعدی اتری اور اس نے معمول کے مطابق الہی بخش کو خدا حافظ کہا، لیکن اس کا لہجہ بجھا تھا۔ واپس آتے ہوئے خود الہی بخش بہت دل گرفتہ تھا۔ یہ احساس اسے ستا رہا تھا کہ اس نے سعدی کا دل دکھایا ہے۔ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی، بس وہ ہونک نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ یوں بجھ گئی تھی جیسے اس کے انکار سے اسے دلی تکلیف ہوئی ہو۔ اس روز وہ 10 منٹ پہلے ہی کالج پہنچ گیا۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ سعدی آئی تو اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سعدی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد عقب میں دیکھا، لیکن سعدی کا چہرہ اسے نظر نہیں آیا۔ بالآخر الہی بخش سے رہا نہیں گیا۔ سعدی بی بی ناراض ہے مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں الہی بخش، ناراضی کیسی؟ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ میں تو زندگی میں کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکا۔ الہی بخش نے تلخی سے سوچا، تو اب اس کے ساتھ کیا اپنی مرضی کرنی، جس سے دل کا روح کا رشتہ جڑا ہے۔ اس نے بریک لگاتے ہوئے گاڑی سائیڈ میں روک دی۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا، لائیے، آپ کی خوشی کی خاطر میں آپ کی بات مانوں گا۔ یہ تو زبردستی والی بات ہوئی۔ سعدی نے افسردگی سے کہا۔ میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ الہی بخش کو شرمندگی ہوئی۔ واقعی یہ بات ہنسی خوشی مان لینے میں کیا برائی تھی؟ سعدی بی بی، میں شرمندہ ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور یقین کریں میں خوشی سے یہ بات مان رہا ہوں۔ اسی وقت الہی بخش کی نظر پڑی۔ روپے پچھلی سیٹ پر وہیں پڑے تھے جہاں اس نے گرائے تھے۔ سعدی نے انہیں چھوا بھی نہیں تھا اور خود اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ سعدی نے پیسے اٹھا کر اسے دیے۔ اس نے بغیر گنے جیب میں رکھ لیے۔
باقی سفر میں بھی سعدی اسی جگہ بیٹھی رہی۔ الہی بخش کو احساس تھا کہ وہ اب بھی ناراض ہے، لیکن گھر پہنچ کر گاڑی سے اترنے سے پہلے سعدی نے کہا، شکریہ الہی بخش۔ الہی بخش کھل اٹھا۔ اسے لگا کہ اسے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اب اس کا کفارہ قبول کر لیا گیا ہے۔ پینٹ شرٹ کی خریداری الہی بخش کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا اسے تجربہ نہیں تھا۔ سعدی کا خیال نہیں ہوتا تو وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ جاتا۔ اگلی صبح اس کے لیے آزمائش کی صبح تھی۔ وہ دیر تک گاڑی صاف کرتا رہا۔ سعدی کے آنے سے 10 منٹ پہلے وہ اپنے کوارٹر میں گیا اور کپڑے بدل کر یوں باہر نکلا جیسے کہیں چوری کر کے آ رہا ہو۔ اس نے چوری ہی کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ اتفاق سے کرمو چاچا بھی موجود نہیں تھا اور سعدی آ چکی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ پہلے آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ السلام علیکم الہی بخش۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے سلام کیا تھا۔ کیا یہ کوئی خاص دن ہے؟ الہی بخش نے سوچا۔ وعلیکم السلام سعدی بی بی۔ الہی بخش نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سالگرہ مبارک الہی بخش، سعدی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ الہی بخش کی سمجھ میں پہلے تو کچھ بھی نہیں آیا اور جب بات سمجھ میں آئی تو اسے زبردست ذہنی جھٹکا لگا۔ اس نے تاریخ یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بالآخر اس نے سعدی سے پوچھا، آج کیا تاریخ ہے سعدی بی بی؟ 22 اپریل۔ الہی بخش کو حیرت ہوئی۔ یہ واقعی ہی اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ اسے خود یاد نہیں رہا تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جہاں کا تھا وہاں ان نخروں چونچلوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ پھر بھی اسے بہت اچھا لگا کہ سعدی نے اسے اتنی اہمیت دی، مگر حیرت اپنی جگہ تھی کہ سعدی کو معلوم کیسے ہوا۔ اس نے یہ بات سعدی سے ہی پوچھ لی۔ تم نے ہی بتائی تھی یہ تاریخ؟ میں نے، الہی بخش نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں تم سے تمہارے متعلق پوچھتی رہتی ہوں۔ مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے تمہارے بارے میں، تمہارا پتہ بھی ہے میرے پاس۔ الہی بخش کو احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتا رہا ہے، لیکن نہیں، باتیں تو سعدی بہت کرتی تھی، بلکہ وہ سوال بہت کرتی تھی۔ وہ بس جواب دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، یعنی وہ اس کی پرواہ کرتی ہے۔ اس پر الہی بخش نے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹ دیا۔ خوش فہمی پالنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ زمین اور آسمان کبھی نہیں ملتے۔ ہاں، آسمان نوازش کے بادلوں سے زمین کی سیرابی کا سامان ضرور کرتا رہتا ہے۔ اس روز دونوں چپ تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ خاموشی نہیں لگ رہی تھی۔ الہی بخش نے گاڑی روکی۔ سعدی نے اترنے سے پہلے اسے خوبصورت پھول دار کاغذ میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ دیا۔ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے۔ شکریہ بی بی، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے میری سالگرہ یاد رکھی، ورنہ ہم لوگ تو خود بھی اپنی سالگرہ یاد نہیں رکھتے۔ تحفوں کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے الہی بخش، سعدی نے کہا۔ تحفوں سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی۔ الہی بخش اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ ٹھیک کہتی ہو سعدی بی بی، اس لیے تو اللہ اپنے بندوں کو تحفوں سے نوازتا رہتا ہے، لیکن بندوں کی محبت تو نہیں بڑھتی پھر بھی، کم از کم میرے جیسے بد نصیب بندوں کی۔ پہلی بار باپ کی بات کا مفہوم اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ دوپہر کو وہ سعدی کو کالج سے واپس لایا تو بیگم صاحبہ لان کے باہر کھڑی کرمو سے کچھ بات کر رہی تھیں۔ انہوں نے الہی بخش کو جو اس حلیے میں دیکھا تو پہلے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔
یہ تم ہو الہی بخش، ادھر تو آؤ ذرا، انہوں نے پکارا۔ الہی بخش سمجھ گیا کہ عزت افزائی کے فوراً بعد بے عزتی کا لمحہ بھی آ گیا ہے۔ یہ بھی رب کی عنایت ہے کہ سر غرور اٹھنے نہ پائے اور سر میں کوئی سودا جگہ نہ بنائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیگم صاحبہ کی طرف بڑھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے الہی بخش؟ بیگم صاحبہ نے کڑے لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ، پینٹ شرٹ پہن کر شہری بابو بننے کا شوق کب سے ہو گیا تجھے؟ بیگم صاحبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ لیکن الہی بخش کا لہجہ سخت ہونے لگا۔ اسی وقت اپنی کتابیں ہاتھ میں لیے سعدی بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے امی؟ الہی بخش نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں التجا تھی۔ الہی بخش موم ہو گیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بیچ میں بولنے کی؟ بیگم صاحبہ سعدی پر الٹ پڑیں۔ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ میرا ڈرائیور ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے وردی ضروری ہے۔ وردی ہو تو آدمی کو اوقات یاد رہتی ہے۔ اب تم ہی دیکھو، یہ ڈرائیور لگتا ہے کہیں سے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں امی، وردی کو میں نے ہی منع کیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ جو لباس چاہے پہنے، بس مجھے تماشا نہیں بننا۔ سعدی تم نہیں جانتی، کم اوقات آدمی جب اپنی اوقات بھولتا ہے تو سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ کے لہجے میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ میں اپنی اوقات نہیں بھولا بیگم صاحبہ، نہ کبھی بھولوں گا۔ الہی بخش نے تحمل سے کہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا پینٹر ہوں، میں کبھی آپ کے سر نہیں چڑھوں گا۔ تو پھر یہ کپڑے کیوں پہنے تو نے؟ اس لباس میں سعدی کی گاڑی کیوں لے کر گیا؟ میں کہہ رہی ہوں امی کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، سعدی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور الہی بخش صرف مجھ کو جواب دہ ہے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ بے شک اس سلسلے میں پاپا سے بات کر لیں۔ مجھے کوئی دوسرا ڈرائیور ملے گا تو پھر بھی یہی کچھ ہوگا۔ بات صرف الہی بخش کی نہیں۔ ٹھیک ہے، آج اس سلسلے میں بات ہوگی، پھر دیکھوں گی۔ تم بھی بہت آپے سے باہر ہو رہی ہو۔ بیگم صاحبہ نے سعدی کو لتاڑا۔ اچھا اب اندر جاؤ پلیز۔ سعدی پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بیگم صاحبہ الہی بخش کی طرف مڑیں۔ دیکھو الہی بخش، یہ تمہارا روزی کا معاملہ ہے، میں اس میں کوئی خرابی نہیں کرنا چاہتی، یہ بہت گناہ کا کام ہے، لیکن میں بہت عاجزی سے آپ سے ایک عرض کروں۔ الہی بخش نے ان کی بات کاٹ دی۔ سچ یہ ہے کہ میں فٹ پاتھ کی مزدوری میں بہت خوش تھا۔ اپنی اوقات میں خوش رہنے والا بندہ جو ٹھہرا اور رزق دینے والا اللہ ہے، آپ اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں تو پھر یہاں کیوں نوکری کر رہے ہو؟ چلے جاؤ فٹ پاتھ پر۔ بیگم صاحبہ نے جل کر کہا، میں تمہیں فارغ کر دیتی ہوں۔ بات اس کی نہیں، صاحب جی کی ہے۔ صاحب جی فٹ پاتھ والوں کو عزت دینے والے ہیں، ان سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ آپ ان سے بات کر کے مجھے فارغ کرا دیں، میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ بہت چلاک ہوتے ہو تم غریب لوگ، بیگم صاحبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اتنی تنخواہ چھوڑ کر ہنسی خوشی چلے جاؤ گے؟ مگر وہ بیوقوف شیخ صاحب جو مل گئے ہیں تو خوب عیش کرو۔ الہی بخش کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تنخواہ کی بات نہیں، میں 3 وقت کی روٹی پر بھی یہاں نوکری کر سکتا ہوں۔ صاحب جی کہہ کر تو دیکھیں، نہ وہ کہیں گے نہ تم جاؤ گے۔ چلیں
آج میں خود بات کر لیتا ہوں صاحب جی سے کہ مجھے آزاد کر دیں۔ بیگم صاحبہ گڑبڑا گئیں، جانتی تھیں کہ اس معاملے میں شیخ صاحب سخت ہو جائیں گے۔ وہ احسان ماننے والے آدمی تھے، ان کی خبر بھی لے لیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں الہی بخش، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ بس اپنی اوقات میں رہو، آئندہ ان کپڑوں میں گاڑی کبھی نہ چلانا۔ اب اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ الہی بخش اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ الہی بخش نے وہ پینٹ شرٹ اور جوتے اپنے صندوق میں رکھ دیے۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ انہیں کبھی نہیں پہنے گا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ انہیں جلا دے، لیکن اس نے فوراً ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ تو سعدی کی عنایت کی نشانیاں تھیں، وہ تو سنبھال کر رکھنے والی چیزیں تھیں۔ اسے اس تحفے کے بارے میں بہت تجسس تھا جو سعدی نے اسے دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ رات کو سوتے وقت دیکھے گا کہ سعدی نے اسے کیا دیا ہے، مگر شام تک اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنے کوارٹر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بڑی نزاکت سے پیکٹ کے اوپر کاغذ کو کھولنے لگا، اس طرح کہ وہ پھٹے بھی نہیں۔ پیکٹ سے ایک کارڈ بھی منسلک تھا، اس پر لکھا تھا: الہی بخش کے لیے سالگرہ کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات اور خلوص و محبت کے ساتھ سعدی۔ الہی بخش نے کارڈ کو ایک طرف رکھ دیا، پھر اس نے پھول دار کاغذ بھی وہیں رکھ دیا۔ کاغذ ہٹنے کے بعد اندر سے ایک پیکٹ نکلا۔ اس نے پیکٹ کو کھولا تو ایک پیکنگ برآمد ہوئی۔ پیکنگ میں سے ہلکے نیلے رنگ کی ایک بہت خوبصورت بوتل نکلی، جس میں زرد رنگ کا کوئی سیال بھرا تھا اور خوشبو تھی، انگریزی خوشبو۔ الہی بخش نے بوتل کے منہ پر لگے ہوئے کور کو ہٹایا، وہ اسپرے تھا۔ الہی بخش چند لمحے محبت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بوتل کے ٹاپ کو دبایا، سیاہ کی پھوار اس پر گری، اس کا پورا کوارٹر مہک گیا۔ وہ بہت پھنسی اور دلربا خوشبو تھی۔ الہی بخش نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا، اسے ڈر تھا کہ خوشبو کوارٹر سے باہر نکل جائے گی، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا، اور بولتی باتیں کرتی وہ خوشبو کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو یہ کیسا خطرناک تحفہ دیا ہے سعدی نے۔ اسے محاورہ یاد آیا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، لیکن عشق کو تو اس نے بڑی کامیابی سے چھپا لیا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسے سعدی سے عشق ہے، مگر اب وہ پریشان تھا۔ اس خوشبو کو چھپانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے بوتل کو کور لگا کر اس کی پیکنگ میں رکھا، اب وہ خوشبو کے تحلیل ہونے کا منتظر تھا۔ عشق اور عام خوشبو میں یہی تو فرق ہے، عام خوشبو ختم ہو جاتی ہے لیکن عشق کبھی نہیں ختم ہوتا، اسی لیے وہ بالآخر پکڑا جاتا ہے۔ مگر وہ خوشبو کچھ مختلف تھی۔ الہی بخش کو محسوس ہوا کہ ہر گزرے لمحے کے ساتھ خوشبو تیز ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ خوشبو پھیلی تو منہ بند کلی کی طرح تھی، اور اب جیسے خوشبو کی وہ منہ بند کلی کھل رہی تھی، جانے پھول بنے گی تو کیا حال ہوگا، الہی بخش نے سوچا۔ وہ خوشبو میں گھرا بیٹھا خوشبو کے تحلیل ہونے کا انتظار کرتا رہا، جانے کتنی دیر ہو گئی، اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ شام ڈھل چکی ہے اور کوارٹر میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ پھر دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے اسے چونکا دیا۔ وہ اس چور کی طرح گھبرا گیا جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس تحفے کو کہاں چھپائے۔ گھبراہٹ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ الہی بخش نے پھولدار کاغذ، کارڈ اور پیکنگ کو جلدی جلدی باکس میں رکھا۔ اتنی دیر میں دروازے پر تیسری دستک بھی ہو چکی تھی۔ باکس بند کر کے وہ اٹھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ خوشبو کی آواز تو اور تیز ہو گئی ہے۔ وہ خوشبو کی شیشی کو تو چھپا سکتا تھا، لیکن اس خوشبو کا گلا نہیں گھونٹ سکتا تھا۔
جو پورے کوارٹر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر گیا۔ چوتھی دستک نسبتاً بلند تھی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں سعدی۔ الہی بخش کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سعدی؟ اور یہاں وہ پتھر کا بت بن گیا۔ ساکت و صامت۔ دروازہ کھولے الہی بخش۔ الہی بخش نے دروازہ کھول دیا۔ سعدی ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آ گئی۔ کیا بات ہے، سو رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں جج جی ہاں، کوارٹر میں اندھیرا کر رکھا ہے، لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ بس آنکھ لگ گئی تھی، سوری میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ ارے نہیں سعدی بی بی، آپ بتائیں کہیں چلنا ہے؟ نہیں، کہیں جانا نہیں ہے، سعدی نے کہا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، اپنا کوارٹر نہیں دکھاؤ گے؟ کیوں نہیں سعدی بی بی، یہ آپ لوگوں ہی کا دیا ہوا ہے، الہی بخش نے کہا۔ لیکن پھر بیگم صاحبہ کہیں گی کہ میں اپنی اوقات بھول رہا ہوں۔ میں تم سے امی کی باتوں کی معذرت بھی کرنے آئی ہوں، سعدی نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ الہی بخش نے آگے جا کر لائٹ آن کر دی۔ امی نے تمہاری بہت بے عزتی کی، لیکن تم مائنڈ نہ کرو، امی ایسی ہی ہیں، وہ تو پاپا کو بھی نہیں بخشتی۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ارے یہ خوشبو، الہی بخش نے چوروں کی طرح نظریں جھکا لیں۔ کیسی لگی تمہیں؟ بہت اچھی ہے سعدی بی بی، الہی بخش نے کہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا مگر بولتی بہت ہے، لیکن اس نے یہ بات نوک زباں پر رکھ لی۔ میں دراصل تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، سعدی نے کہا۔ میری بات ماننے کی وجہ سے تمہاری اتنی بے عزتی ہوئی۔ ایسی باتیں نہ کریں سعدی بی بی، آپ نہیں جانتی، میں نے زندگی بھر یہی کچھ دیکھا، یہی کچھ بھگتا ہے۔ کراچی سے تو مجھے محبت اسی لیے ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عزت اور محبت یہیں ملی ہے۔ یہاں آپ جیسے بڑے لوگوں سے بھی برابری کا احساس ملا ہے مجھے، ورنہ ایبٹ آباد میں کیا تھا، جولاہے کی اولاد، جسے سعادت کو بھی تعظیم دینی تھی اور خواتین کو بھی۔ میری تو اپنی نظروں میں بھی کوئی عزت نہیں تھی وہاں۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے برا نہیں مانا، کراچی میں صرف بیگم صاحبہ کا سلوک ہی ایسا ہے جس سے مجھے گھر یاد آ جاتا ہے، پھر بھی میں تم سے شرمندہ ہوں، اب ایسی بات نہ کیجیے گا۔ سعدی اب کمرہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنا کمرہ بہت صاف ستھرا رکھتے ہو تم، اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ پھر وہ کتابوں کی چھوٹی سی الماری کی طرف بڑھی۔ ارے واہ، کتابیں تو اچھی خاصی ہیں تمہارے پاس۔ بس جی سعدی بی بی، یہی ایک شوق ہے میرا، اچھا شوق ہے، کتابوں سے دوستی ہو جائے تو آدمی تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ سعدی وہاں کھڑی کتابوں کے عنوان دہراتی رہی۔ سڑک واپس جاتی ہے، شکست، برف کا پھول، ایک وائلن سمندر کے کنارے، طوفان کی کلیاں، ایک گدھے کی سرگشت، گدھے کی واپسی، گدانیفا میں درد کی نہر، کرشن چندر بہت پسند ہیں تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی سعدی بی بی، سب لکھنے والوں سے زیادہ، اور یہ اس طرف شعری مجموعے ہیں۔ سعدی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ سیف الدین سیف کا خم کاکل، ناصر کاظمی کا برگ نے، اور دیوان قتیل شفاعی کا گجر، ساحر لدھیانوی کا پرچھائیاں اور گاتا جائے بنجارا، حبیب جالب، احمد ندیم قاسمی۔ واہ بھئی، تمہارا ذوق تو بہت اچھا ہے۔ ذوق کا تو نہیں معلوم سعدی بی بی، بس شاعری مجھے بے خود کر دیتی ہے، اصلی عاشق جو ٹھہرے۔ سعدی نے اس کی بات دہرا دی، پھر بولی، شاعروں میں کون زیادہ پسند ہے تمہیں؟ پہلے شاعر بہت اچھے لگتے تھے، اب لگتا ہے ناصر کاظمی نے صرف میرے لیے شاعری کی ہے۔
نیچے ابن صفی کی کتابیں رکھی تھیں۔ سعدی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں کرشن چندر شاعری اور کہاں ابن صفی۔ کبھی اداس ہوں، دل بوجھل ہو تو ابن صفی کو پڑھ لیتا ہوں، ہر ملال دھل جاتا ہے۔ سعدی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ کیا یہ وہی شخص ہے؟ جلہا، الہی بخش، فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا پینٹر اور اس کا ڈرائیور۔ اس وقت الہی بخش کا چہرہ اسے بہت روشن لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، ایسے تو پڑھے لکھے دولت مند خاندانی لوگ بھی نہیں ہوتے۔ الہی بخش نے اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ سعدی کی توجہ ایک کتاب نے کھینچ لی، پہلی بارش، ناصر کاظمی۔ اس نے کتاب باہر نکال لی۔ کتاب کو دیکھنے کے بعد بولی، کیسی خوبصورت کتاب ہے۔ جی ہاں، صرف خوبصورت چھپی نہیں ہے، شاعری بھی خوبصورت ہے۔ اب تک مجھے سب سے اچھی یہی کتاب لگی ہے۔ تم نے پڑھی ہے؟ جی ہاں، پڑھی تو ہے، لیکن ابھی تک پہلی غزل کا پہلا شعر تک نہیں سمجھ سکا ہوں۔ لگتا ہے اسے سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگے گی۔ سعدی کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے پہلی غزل نکال لی اور بآواز بلند مطلع پڑھا، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ واہ، بہت اچھا شعر ہے، لیکن الہی بخش یہ مشکل تو نہیں کہ اسے سمجھ نہ سکو؟ لفظوں کا معاملہ تو آسان ہے، میں اس شعر کی روح کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو یہ شعر بہت سادہ اور آسان لگا ہے، تو مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ سعدی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھنے سے زیادہ کسی کو سمجھانا مشکل ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ شاعری کا اشارہ اپنے محبوب کی طرف ہے۔ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے سے محبوب کی بات ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے سعدی بی بی، یہ پہلی بارش مسلسل غزل ہے، یوں کہیے کہ غزل کا جسم ہے اور روح نظم کی ہے، لہٰذا الگ سے ایک شعر کو سمجھنے کی بجائے ملا کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں تو، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا۔ میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا۔ تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا میں جب رستے سے بھٹکا تھا۔ پہلی بارش بھیجنے والے، میں تیرے درشن کا پیاسا تھا۔ سعدی بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ الہی بخش کی آواز میں، اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ سادہ سے وہ اشعار دل میں اترے جا رہے تھے۔ ذہن میں ایسے سوال، ایسے اسرار سر اٹھا رہے تھے جنہیں وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے ایک بالکل مختلف الہی بخش کھڑا ہے۔ وہ اب وجیح اور خوبرو دیہاتی نہیں، ایک خوبصورت اور معصوم روح کا مالک، ایک عالم بھی تھا جس کا سینہ علم عشق سے معمور تھا۔ اس میں عظیم تو سمجھ میں آتا ہے سعدی بی بی، الہی بخش کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن یہ صبر سمیم کیسا ہے اور بار امانت کیا ہے؟ سعدی کو محسوس ہوا کہ ان سوالوں کے جواب اسے بھی کھوجنے ہیں۔ الہی بخش، یہ کتاب مجھے دو گے؟ میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں، لے جائیے، الہی بخش نے بدستور کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، 2-3 دن میں واپس ہی دے دوں گی۔ الہی بخش بری طرح چونکا، یہ تو میرے خیال میں اس کتاب کی توہین ہے۔ وہ بولا، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ کہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ یہ کتاب اس وقت نہ لے کر جائیے، میں کل آپ کو یہ کتاب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں برا ماننے کی تو کوئی بات نہیں، سعدی نے کہا۔ اچھا الہی بخش، اب میں چلتی ہوں، شب بخیر۔ شب بخیر سعدی بی بی۔ وہ چلی گئی تو الہی بخش کو اپنا کوارٹر ویران لگنے لگا۔
جیسے باہر آ کر رخصت ہو گئی ہو، لیکن خوشبو کی آواز اور بلند ہو گئی تھی۔ وہ اپنے شباب پر تھی۔